الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے رب ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین. سورہ نور آیت 6-10. آیت نمبر 6. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین. والذین اور وہ لوگ، یعنی یہاں پر اشارہ ہلال بن امیہ کی طرف ہے. یرمون ازواجہم اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہیں. ولم یکن اور نہیں ہے، لہم ان کے پاس، شہداء کوئی گواہ، الا انفسہم سوائے اپنے نفس کے، سوائے خود کے. فشہادت پھر کوئی گواہ، اربع چار، شہادت باللہ یعنی خود ہی آئی وٹنس ہوں تو گواہی ان میں سے ایک کی یعنی شوہر کی 4 گواہیاں ہوں گی اللہ کے نام کی، یعنی وہ ایک مرد 4 گواہوں کے برابر قرار پائے گا. انہ لمن الصادقین بے شک وہ سچوں میں سے ہے. آیت نمبر 6 سے قانون لعان بتایا جا رہا ہے. لعان کا لفظ لعنت سے ہے. جب کوئی مرد بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور حمل کا انکار کر دے کہ یہ بچہ میرا نہیں، تو پھر معاملہ عدالت میں پیش ہو تو ایسی صورت میں شوہر اپنے دعوے پر گواہ لائے گا، اور اگر لا نہ سکے تو قسم کھائے گا جج کے سامنے، اور جج دونوں کے درمیان لعان کرائے گا. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جو مسند احمد میں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ حالت زنا میں انہوں نے خود دیکھا. اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، لیکن کچھ بھی نہ کہا. بیوی کو یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے سیلف کنٹرول. بات یہ تھی کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے بھی کوئی اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے اور گواہ نہیں لا سکتا تو وہ خود مجرم قرار پاتا ہے. اب اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات بھی تھی کہ اب انسان دوسروں کو برا کرتے دیکھتا ہے تو اس کو تو اگنور کر سکتا ہے، لیکن کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اگر وہ بیوی کو چھوڑتا ہے تو مشکل، رکھتا ہے تو مشکل، برداشت کرتا ہے تو مشکل. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے. وہ واقعہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے، جو کہ صحیح بخاری میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سہمہ سے زنا کا الزام لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھا، بہت فیل کیے، اسی لیے کہ جس میں حیا ہوتی ہے اس کو ایسی بات سننا بھی لگتا ہے گویا کانوں کے اندر سیسا انڈیل رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ پیش کرو ورنہ تمہارے اوپر حد قذف لگائی جائے گی، یعنی 80 کوڑے لگیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو برا کرتے دیکھے تو کیا گواہ تلاش کرتا پھرے؟ کہاں سے گواہ لا کر دوسرے مردوں کو اپنی بیوی کو دکھائے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے رہے کہ 4 گواہ پیش کرو. اس وقت ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ
قرآن میں ضرور ایسا حکم نازل کرے گا جس سے میری یہ حد سزا ساقط ہو جائے گی، حد سزا ساقط ہو جائے گی۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کانا من الکاذبین، آیت نمبر 7۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور 5 بار وہ کہے گا اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر ہے کانا من الکاذبین، وہ شوہر خود جھوٹوں میں سے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، اس عورت کو بھی بلا لیا جس پر الزام تھا، حضرت ہلال بھی آ گئے اور اس نے لعان کی گواہیاں دی کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور یہی فرما رہے، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر عورت اٹھی اور اس نے بھی گواہیاں دی۔ جب 5ویں گواہی کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے روک دیا کہ یہ بات اگر جھوٹ ہوئی تو عذاب ہے۔ اگر معاملہ عورتوں کے خلاف ہوتا تو چکا دیا جاتا، لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، عورت کو برابر کا موقع دیا جاتا کہ وہ بھی اپنی بات کہے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں عورت اور مرد کی گواہی بالکل برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عورت تھوڑی دیر ہچکچائی، ہم نے خیال کیا کہ شاید رجوع کر لے، آخر کچھ دیر ٹھہر کر کہنے لگی میں اب اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے داغ نہیں لگاؤں گی۔ پھر اس نے 5ویں گواہی بھی دے دی۔ پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھتے رہو، اگر اس کے ہاں کالی آنکھوں والے، موٹے سرین والا، گود سے بھری پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہو تو وہ اس مرد کا بچہ ہے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں ایسے ہی شکل کا بچہ پیدا ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن میں لعان کا حکم نازل نہ ہوتا تو میں اچھی طرح سزا دیتا اس عورت کو، کیونکہ عورت نے اپنے سے سزا کیسے ٹالی، اس کی جو تفصیل ہے وہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے۔ ان 2 آیتوں کا خلاصہ ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 6، 7، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھ سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا جس کا گواہ صرف وہ ہے، یعنی وہ خود ہو، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ کسی اور کے معاملے میں تو انسان خاموش ہو سکتا ہے لیکن گھر کے معاملے میں خاموش نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں وہ معاملہ عدالت میں لے جائے اور وہاں جا کر وہ 4 دفعہ قسم کھائے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی عورت کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ کیا کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سزا نہیں دی جائے گی بیوی کو جب تک کہ بیوی کی بات نہ سن لی جائے۔ بیوی کو بلایا جائے گا، وہ یا تو اقرار کرے گی کہ ہاں یہ سچا ہے اور یا پھر انکار کرے گی۔ اگر اس کو انکار کرنا ہو کہ سزا ٹل جائے تو وہ بھی 4 دفعہ قسم کھائے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، یعنی خود پر، اگر وہ مرد سچا ہے۔ یہ لعان کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کے سامنے ہی کوئی آفت ٹوٹ پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے ان کو ڈرانا ہے اور روکنا ہے کہ وہ جھوٹی بات نہ کرے اور کوئی بھی ان میں سے دوسرے پر جھوٹا الزام نہ لگائے، اور اگر سچا ہے تو یا تو پھر عورت اعتراف کر کے دنیا میں سزا بھگت کے آخرت میں بچا لے، یا پھر یہ بھی ہے کہ وہ انکار کر دے خواہ وہ مجرم ہو بھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسموں کے بدلے عورت سے بھی قسمیں قبول کر لیں، حالانکہ وہ جھوٹی قسم کھا رہی تھی، اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہچکچائی لیکن قسم کھا گئی کہ میں اپنے قبیلے کو کبھی داغ لگنے نہیں دوں گی، اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کے شوہر کی طرح نہیں تھا بلکہ اس مرد کی طرح تھا جس مرد کے ساتھ اس کے شوہر نے اس کو دیکھا تھا۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں لعان ہو جائے، دونوں قسمیں کھا لیں 5 دفعہ، تو اب یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ جو ہی عورت 5ویں قسم کھاتی ہے خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، نہ رجوع کیا جائے گا، نہ کوئی حلالہ کی گنجائش ہے، اور نہ ہی دوبارہ یہ کبھی بھی آپس میں نکاح کر سکیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائنت کرنے والے کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جن پر لعان لگ گیا ہو وہ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جاتا ہے اور بچہ باپ کی طرف نہیں ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اگر باپ انکار کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں، خواہ اس کا ہی ہو، تب بھی وہ باپ کو نہیں ملے گا۔ تب بھی وہ بچہ باپ کو نہیں ملے گا بلکہ ماں کو ہی ملے گا، کیونکہ اس طرح وراثت میں وہ حقدار نہیں ہوگا، سلسلہ وراثت اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو لعان کا لفظ بیسیکلی لعنت سے ہے۔ لعان اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں قسم کھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور پھر اگر عورت جرم کا اقرار کر لے تو عورت پر حد جاری ہوگی اور رجم ہوگی، کیونکہ شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا رجم ہے۔ اگر وہ مان لے کہ میں نے جرم کیا ہے اور میرا شوہر درست کہہ رہا ہے تو اس صورت میں اس پر حد جاری ہوگی اور وہ حد سنسار کرنے کی ہوگی، اور اگر وہ انکار کر دے تو وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کر کہے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے، اور پھر 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ اگر مرد اپنی بات میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور پھر عدالت ان دونوں کو الگ کر دے گی۔ نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور بچہ ماں کے پاس چلا جائے گا۔ اگر یہ اقرار کرتی عورت تو نہ صرف حد اس پر جاری ہوگی بلکہ دوسرے پر بھی ساتھ ہی جاری ہوگی، چونکہ اس عورت نے اقرار ہی نہیں کیا، مانی ہی نہیں، قسم کھا کر انکار کر دیا اور اللہ کے غضب اور لعنت کو دعوت دی، تو پھر یہ ہے کہ دنیا میں تو سزا سے بچ گئی، اور وہ مرد جو دوسرا اس کے ساتھ ملوث تھا اس کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ عدالت میں جرم ثابت نہ ہو سکا۔ اب دونوں یہاں بچ گئے، لیکن آخرت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے بخش دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا سیلف کنٹرول ہے اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے، اتنی مشتعل سچویشن کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، وَيَدْرَعُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنَّ تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ وَيَدْرَعُوا اور دور کر سکتا ہے، انہا اس سے، اس عورت سے، عذاب انا کہ تشہد وہ عورت گواہی دے، 4 شہادات گواہیاں، باللہ اللہ کی۔ وَيَدْرَعُوا عَنْهَا الْعَذَابَ اور دور کر سکتا ہے اس سے عذاب۔ درعو کا معنی ہٹانا، یعنی ہٹ جائے گا اس سے عذاب۔ اگر عورت گواہی دے گی، قسم کھائے گی اللہ کے نام کے ساتھ، کس بات کی؟ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بیوی ہے جو مجھے بہت محبوب ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ کسی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکتی۔ اب یہ بات ایسی تھی جیسے کنایا ہے، یعنی صاف الفاظ میں نہیں کہہ رہا تھا وہ۔ زنا مطلب بھی ہو سکتا ہے اور اخلاقی کمزوری بھی اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پوچھا کہ تمہارا مطلب زنا سے ہے یا اس کی اخلاقی برائی سے ہے، اس لیے کہ اگر وہ مرد کہہ دیتا کہ زنا کرتی ہے تو حد جاری کرنی پڑتی، اس کو کوڑے پڑتے یا لعان کروانا پڑتا۔ اس نے کہا میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اس کو رہنے دے، یعنی انسسٹ نہیں کیا کہ مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مرد کو بلا وجہ بیوی پہ شک ہو جائے، اور اس کا شک اتنا ہو کہ وہ لعان تو نہیں کروا رہا ہے، شک ہے اس کو، لیکن جو بچہ ہوگا اس بچے کو اپنانے کو وہ تیار نہیں، شک کی بنیاد پر کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو اس میں اسلام کو جو پوائنٹ آف ویو ہے، صرف شک کی بنیاد پر کوئی اپنے بچے سے انکار نہیں کر سکتا، اور نہ بیوی پر الزام لگا سکتا ہے زنا کا۔ اسی طرح ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بیوی نے کالا بچہ جنا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرا بچہ ہے، یعنی صرف بچے کی شکل دیکھ کر سمجھا کہ میرا نہیں، ورنہ بیوی پر الزام لگانے کی کوئی اور وجہ نہ تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس بچے کو کوئی رگ کھینچ لے کر گئی، یعنی ہو سکتا ہے کہ خاندان میں کوئی ایسا ہو جس پر یہ بچہ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے نسب سے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد میں روایت ہے۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کسی خاندان میں ایسا بچہ لائے جو اس خاندان کا نہیں، یعنی کنسیو کی ہو کسی اور مرد سے، اور شوہر سمجھتا رہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہاں زنا سرزد ہوا بیوی سے، جس کے نتیجے میں بچہ ہوا، تو شوہر کو پتہ نہیں، وہ یہ سمجھتا رہا کہ بچہ اس کا ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ جنت میں اس کو ہرگز داخل نہ کرے گا۔ اور جو مرد اپنے بچے کے نسب سے انکار کرے حالانکہ بچہ اس کو دیکھتا ہو، قیامت کے دن اللہ اس سے پردہ کرے گا اور اس مرد کو اپنی تمام اگلی پچھلی خلق کے سامنے رسوا کرے گا۔ یعنی جو مرد اس کو پتہ ہے کہ اس کا بچہ ہے لیکن وہ انکار کرتا ہو محض شک کی بنیاد پر، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پردہ کرے گا، یعنی اس مرد کو تمام لوگوں کے سامنے جتنی بھی خلق پیدا ہوئی قیامت تک اس سب کے سامنے اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ یہ روایت ابو داؤد اور نسائی میں ہے۔ جس طرح شوہر کو حق ہے کہ وہ بیوی کو لعان کرے اور عدالت میں لے جائے، اسی طرح بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور کہے کہ میں نے شوہر کو دیکھا ہے، یا پھر شوہر ناحق عورت پر الزام لگاتا رہے اور بچے کا انکار کرے تو عورت عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ لعان کا معاملہ گھر کی کسی عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہ ماں، بیٹی، بہن، کسی پر بھی نہیں، اور نہ ہی قرآن اجازت دیتا ہے کہ تم محض کسی پر بھی شک کی بنیاد پر الزام لگا دو، یا یہ کہ قانون تم اپنے ہاتھ میں لے کر تم ہی کسی کو قتل کر دو۔ اس طرح یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ چند باتیں ہیں جو یاد رکھنے کی ہوتی ہیں، جس میں یہ ہے کہ مرد و عورت، یہاں لعان کی جو بتائی جا رہی ہے کنڈیشن، تو اس میں یہ ہے کہ مرد و عورت عاقل ہو تو لعان ہوگا، حد بھی عاقل اور بالغ ہو تو جاری ہوگی۔ اگر ایک عورت مجنون ہے یعنی دیوانی ہے، کچھ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اپنا ہوش نہیں ہے، اور کسی اور مرد نے آ کر اس سے زیادتی کی، تو ایسی صورت میں 3 لوگوں پر سزا نہیں ہوتی، جس میں سے ایک مجنون ہے، یعنی ایسی عورت کے لیے سزا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ کوئی بے ہوش کیا ہوا ہو، یعنی کسی کو اینستھیشیا دے کر سلا دیا گیا ہو اور اس کے ساتھ برا کام کیا، تو ایسی صورت میں عورت کا تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ وہ تو بے ہوش تھی، تو اس سے بھی یہ جرم ہٹا لیا جائے گا۔ تیسرا، ناسمجھ بچہ، اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوا تو ایسی صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرد صاف الفاظ میں یہ لفظ بولے گا کہ میں نے واقعی زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کہ یہ عورت کا جو بچہ ہوگا وہ میرا نہیں، بہت واضح الفاظ میں وہ دعویٰ کرے گا، اور پھر دعوے کے ثبوت میں گواہ تو ہے نہیں تو کیا کرے گا، قسمیں کھائے گا، اور اس ایک اکیلے کی 4 قسمیں، اور 5ویں دفعہ جو بات ہوگی وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی، اور یہ سب عدالت میں لوگوں کی موجودگی میں ہوگا، گھر پر نہیں۔ لعان کرنے والے جب الگ ہو جائیں ایک دفعہ تو پھر دوبارہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نسبت اس بچے کی اس خاندان سے باقی نہیں رہے گی۔ یہ چند باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں۔ اگلی آیت، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ ولو، اور اگر، لا نہیں، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا تم پر، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی تواب حکیم، توبہ کو سننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے، اور بیویوں پر الزام کا جو مسئلہ تھا، بہت سے مسائل اس کو جنم دیتے، لیکن اللہ نے اپنے رحم و فضل سے یہ قانون عطا کر دیا اور اس کی وجہ سے تمہیں ایک بڑی مشکل سے نکال دیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ کو سننے والا اور حکمت والا ہے۔
اللہ کرے کہ ہم کو شریعت سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔